دیدار الہی ممکن ہونے پر شرعی دلائل۔ قرآن پاک میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دیدار کا سوال کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا دیدار عقلاً ممکن نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے اس کی درخواست نہ کرتے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور کلیم ہے، لہٰذا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کو یہ تک معلوم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں کیا عقائد رکھنا ضروری ہے، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ آپ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ناممکن و محال ہے، پھر بھی عرض کی، کیونکہ ناممکن کی درخواست کرنا بے فائدہ اور کم عقلی ہے، اور انبیاء کرام اس سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ۔ جب موسیٰ ہمارے وعدہ پر حاضر ہوا اور اس سے اس کے رب نے کلام فرمایا، عرض کی اے رب مجھے اپنا دیدار دکھا کہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ علامہ عزد الدین الایجی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات سن 756 ہجری ہے، فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رؤیت کا سوال کیا۔ اگر رؤیت ناممکن ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام ہرگز اس کا سوال نہ کرتے، کیونکہ یا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے ناممکن ہونے کا معلوم ہوگا یا معلوم نہیں ہوگا۔ اگر معلوم مانے کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت ممکن نہیں تو ایک عاقل شخص بھی ناممکن چیز کا سوال نہیں کرتا کہ یہ ایک فالتو کام ہے، چہ جائے کہ ایک جلیل القدر نبی سے اس کا تصور کیا جائے، اور اگر یہ فرض کیا جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت عقلاً ممکن نہیں، تو ایسا شخص جس کو یہ تک معلوم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں کیا بات ممکن ہے کیا بات ناممکن ہے، وہ نبی اور کلیم کیسے ہو سکتا ہے؟ شرح عقیدہ الطحاویہ میں ہے اللہ تعالیٰ کے کلیم رسول کریم اپنے زمانے کے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے کے بارے میں ایسا گمان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کا سوال کرے جو اللہ تعالیٰ کے حق میں ممکن نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عرض پر جواباً لن ترانی، یعنی تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، یہ فرمایا۔ لا ارا، مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، یوں نہیں فرمایا۔ جواب کے اس انداز سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو جا سکتا ہے، جیسے اگر کسی آدمی کے پاس ایسی چیز ہو جسے کھانا ممکن نہ ہو، مثلاً پتھر ہو، اور اسے دوسرا آدمی کہے یہ مجھے دو میں اسے کھاؤں گا، تو اسے یہ جواب نہیں دیا جائے گا تو اسے نہیں کھا سکتا، بلکہ یہ جواب دیا جائے گا یہ کھایا نہیں جا سکتا۔ اور اگر اس شخص کے پاس ایسی چیز ہو جسے کھایا جانا ممکن ہو، مثلاً سیب ہو، اور کوئی شخص اسے کہے یہ مجھے دو میں اسے کھاؤں گا، تو اسے یہ جواب نہیں دیا جاتا یہ سیب کھایا نہیں جا سکتا، بلکہ اسے کہا جائے گا تو کھا نہیں سکے گا، یعنی یہ سیب کھایا تو جا سکتا ہے لیکن کسی وجہ سے تو نہیں کھا سکے گا۔ لہذا یہاں بھی انداز جواب تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا اس بات کا متقاضی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت عقلاً ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی۔ کلیم نے عرض کی اے میرے رب مجھے اپنا دیدار دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ ارشاد رب رحمان ہوا تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا۔ اس آیت کے تحت مفاتیح الغیب میں حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ سن وفات 606 ہجری فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رؤیت ممکن ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے اگر اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن نہ ہوتا تو جواباً مجھے دیکھا نہیں جا سکتا کہا جاتا۔ کیا تم دیکھتے نہیں
کہ اگر کسی شخص کے ہاتھ میں پتھر ہو، دوسرا آدمی کہے جے مجھے دو، میں اسے کھاؤں گا، اسے وہ جواب دے گا یہ کھایا نہیں جا سکتا، یہ جواب نہیں دے گا تو اسے نہیں کھا سکتا۔ اگر اس شخص کے ہاتھ میں پتھر کی بجائے سیب ہو، اسے جواب دیا جائے گا تو اسے نہیں کھا سکتا، یعنی اسے کھایا تو جا سکتا ہے لیکن تو نہیں کھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا کی بجائے تو مجھے نہیں دیکھ سکتا فرمانے سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کا جواب اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ فی نفسی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست کو پہاڑ کے اپنی جگہ پر ٹھہرے رہنے پہ معلق فرمایا، اور پہاڑ کا اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہنا فی نفسی تو ممکن ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جعلہ دکن، یعنی پہاڑ پہلے سے ریزہ ریزہ نہیں تھا بلکہ اللہ عز و جل نے اسے پاش پاش فرما دیا۔ اللہ عز و جل چاہتا تو پہاڑ کو ریزہ ریزہ نہ فرماتا۔ عقلی قاعدہ ہے اگر کسی چیز کو ممکن پر معلق کیا جائے تو وہ چیز خود بھی ممکن ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی، تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ، یہ اگر اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا تو ان قریب تو بھی مجھے دیکھ لے گا۔ حضرت ابو سعید دارمی جن کا سن وفات 280 ہجری ہے، وہ لکھتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا پہاڑ کو اپنی جگہ پہ استقرار عطا فرما دیتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا دیدار کروا دیتا۔ تفسیر کبیر میں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی رؤیت کو ایک ممکن کام پہ معلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِی میں پہاڑ کے قائم رہنے پر اپنی رؤیت کو معلق فرمایا۔ پہاڑ کا اپنی جگہ پہ قائم رہنا فی نفسی ممکن کام ہے۔ اس سے ثابت ہوا فی نفسی اللہ تعالیٰ کی رؤیت ممکن ہو، کیونکہ جب یہ شرط ممکن الوجود ہو تو اس کے وقوع کا محال ہونا لازم نہیں ہے۔ صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہاڑ کا ثابت رہنا امر ممکن ہے، کیونکہ اس کی نسبت فرمایا جعلہ دکا، اسے پاش پاش کر دیا۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ کی مجعول ہو، جس کو وہ موجود فرمائے، ممکن ہے کہ اگر اس کو وجود عطا نہ کرے تو وہ موجود نہ ہو، کیونکہ وہ اپنے فعل میں مختار ہے۔ اس سے ثابت ہوا پہاڑ کا استقرار امر ممکن ہے، محال نہیں، اور جو چیز امر ممکن پر معلق کی جائے وہ بھی ممکن ہی ہوتی ہے، محال نہیں ہوتی۔ لہذا دیدار الہی جس کو پہاڑ کے ثابت رہنے پر معلق فرمایا گیا وہ ممکن ہوا، تو ان کا قول باطل ہے جو اللہ تعالیٰ کا دیدار محال بتاتے ہیں۔